بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ میاں نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر اسی شخص کی جانب سے گولی دی گئی ہے جس نے ایک مرتبہ پہلے میاں نواز شریف کو پاکستان میں ان کی نااہلی کے حوالے سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گمراہ کیا ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ درست معلومات جو ہیں وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر یا اپنی کم علمی کی وجہ سے یا جذبات کی وجہ سے میاں صاحب تک پہنچائیں۔ یقینی طور پر وہ قانون دان ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، قانون کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن ہم بھی کوئی بات جب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو وہ قانونی ماہرین سے کچھ مشورہ لے کر پوچھ کر آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کی جاتی ہیں۔ یہ تازہ ترین جو گولی ہے یہ کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے خبریں یہ گرم ہیں کہ اس کا سورس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب اب عالمی سطح پر یعنی جو مغربی دارالحکومت ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ مغرب میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پر، اب وہاں سے اور یہاں تک کہ کچھ مڈل ایسٹ کے رہنماؤں کی جانب سے بھی سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک گلوکار ہیں سلمان احمد، انہوں نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اب بہت سے عالمی رہنماؤں یا بہت سے جسے کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ کنٹریز کی جانب سے پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کر دیں، کیونکہ ان کی جو سزا غیر قانونی ہے، ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی عدالتی کارروائی ہو رہی ہو، کسی بھی رہنما کے خلاف مقدمہ چل رہا ہو، تو دوسرا ملک اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اس میں مداخلت نہیں کرتا، اس کو دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت سمجھی جاتی ہے اور اس سے عام طور پر گریز کیا جاتا ہے۔ بیہائنڈ دی سینز اگر کوئی بات چل بھی رہی ہو تو اس کا بھی اظہار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں متعدد مقدمات کا سامنا ہے، اور ان میں سے کچھ مقدمات ایسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے مقدمات سے ملتے جلتے ہیں۔ خفیہ دستاویزات کا معاملہ ہے، الیکشن چوری کرنے کا معاملہ ہے، کچھ اور نجی حوالے سے ان کے اوپر مقدمات ہیں، یہاں تک کہ ایک مقدمے میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی، کچھ دیر کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی تصویر لی گئی، جس طرح ایک ملزم کی تصویر لی جاتی ہے، یہ امریکی قوانین کے مطابق ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب کسی شخص کو آپ سزا سنا دیں تو اس کے بعد اس کے رحم کے لیے اپیل کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو رحم کی اپیلیں سامنے آئیں، لیکن آپ نے دیکھا جب میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے تھے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے تھے، تو کسی ملک کی جانب سے ان مقدمات کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی، سوال نہیں اٹھایا گیا۔ البتہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، مختلف ممالک کے نمائندے ان مقدمات کو فالو کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اور اپنے اپنے ممالک کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ مقدمات جو ہیں وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، یا فیبریکیٹڈ ہیں، یا بے بنیاد ہیں۔ اب جو عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں، ایک تو سیکرٹ ایکٹ ہے، دوسرا توشہ خانہ والا کیس ہے، سول عدالتوں میں، کھلی عدالتوں میں یہ مقدمات چلائے گئے۔ دوسرا مقدمہ جو آپ کے سامنے ہے جس میں ان کو پہلے نااہلی ہوئی تھی، وہ الیکشن کمیشن میں جو ممنوعہ فنڈنگ یا فارن فنڈنگ کا کیس تھا، جو 7.5-8 سال تک چلتا رہا وہ کیس، وہ بھی ہے۔ ابھی تک عمران خان کی نیب کے کسی کیس میں گرفتاری سامنے نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی میں ہماری سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ نیب کو ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ عمران خان کو اب جو دو سنگین ترین مقدمات کا سامنا ہے، ایک تو وہ سائفر والا کیس ہے جس میں انہیں
کافی لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ دوسرا کیس جو ہے وہ 9 مئی والا کیس ہے جس کے ماسٹر مائنڈ اب عمران خان ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس موقع پر کیا حکومت ان کے خلاف کیسز واپس لے کر انہیں رہا کر سکتی ہے، جبکہ یہ دعویٰ کیا گیا ہو حکومت کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے، کہ جناب ان کے خلاف 2,000 صفحات کے جو چالان ہیں وہ مکمل کر کے متعلقہ عدالتوں میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک جو کیس ہے اس میں 2 درجن سے زائد، یعنی سائفر کیس میں 2 درجن سے زائد شہادتیں یا گواہیاں ہیں عمران خان کے خلاف، جن میں سے 1 یا 2 اشخاص جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں، جن میں اعظم خان کا نام تو اب سامنے ہے جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے۔ اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ 150 کے قریب ایسی شہادتیں ہیں جن لوگوں نے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں۔ میں سائفر کیس کی بات نہیں کر رہا، 9 مئی کے حوالے سے، اور وہ عمران خان کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ 150 کے قریب گواہیاں ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان جلد جیل سے باہر ہوں گے، تو میں اس پر زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ شخص جو ہے یا تو وہ عالمی قوانین سے واقف نہیں ہے یا پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اور ویسے بھی بیرونی طاقتوں کے لیے اس وقت عمران خان بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے اور بڑے مسائل ہیں۔ یوکرین کی جنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے جو قضیہ چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے فلسطین اور جو اسرائیل یا غزہ یا اسرائیل کا جو جنگ ہے، ساری دنیا اس میں انوالوڈ ہے اس وقت۔ اب یہ تمام اپنی آپشنز ایگزاسٹ کر چکے ہیں۔ شروع میں سینیٹرز کو متحرک کیا گیا، یو ایس سینیٹرز کو، کانگریس مین کو، کانگریس ویمن کو، اور اسی طرح برطانیہ کے کچھ لوگوں کو، یورپی یونین کچھ لوگوں کو انوالو کیا گیا، لیکن تمام طرف سے جب انہیں پتہ چلا کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ فیبریکیٹڈ نہیں ہیں، ان کی ٹھوس شواہد موجود ہیں اور پاکستانی قوانین کے مطابق ان پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ کوئی مارشل لا نہیں ہے کہ کوئی مارشل لا ریگولیشنز کے تحت یا مارشل لا قوانین کے تحت وہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو، اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، جلد عمران خان جو ہے وہ، آپ الیکشن کی تیاری کریں، ریلیاں نکالیں، جلد عمران خان آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ اب یہ جو میاں نواز شریف کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی، یعنی نواز شریف کی اہلیت متاثر نہیں ہوگی اور اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں ان پر نظر ثانی کی درخواستیں بھی گزر چکی ہیں۔ اپیل تو ہوتی نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے، اس میں نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں تو نااہل ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر اعظم نذیر تارڑ جو سابق وزیر قانون تھے، اور اب ان کا یہ دعویٰ ہے، ایک مرتبہ پھر انہوں نے میاں نواز شریف کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہم نے، یعنی پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے نااہلی کی مدت کو 5 سال کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتانے کی، آپ کے گوش گزار کرنے کی یہ کوشش کی تھی کہ کوئی بھی جو ایکٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو آئین ہوتا ہے، اس کے تابع قانون ہوتا ہے، قانون کے نیچے رولز آف بزنس ہوتے ہیں، ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ قانون ہوتا ہے، اور ایک آئین ہوتا ہے جو سب سے سپریم ہوتا ہے۔ اب آئین میں ایک شق ہے، اس شق کے تحت اگر ایک شخص کی نااہلی عدالت عظمیٰ نے، یعنی سپریم کورٹ نے اس کو تا حیات نااہل کر دیا ہے، نظر ثانی کی درخواست گزر چکی ہے، تو اس شق کے تحت اس شخص کو اس وقت تک نااہل قرار سمجھا جائے گا، نااہل سمجھا جائے گا جب تک پارلیمان 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ اس آئین کی اس شق کو 62(1)(f) کو تبدیل نہیں کرتی، اس میں تبدیلی یا ترمیم نہیں کرتی۔ اب یہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ سادہ اکثریت سے ایک قانون بنایا جاتا ہے، اور قانون ہمیشہ آئین کے تابع ہوتا ہے۔
اور پھر رولز آف بزنس ہوتے ہیں جو قانون کے تابع ہوتے ہیں، یعنی رولز آف بزنس، قانون، وہ آئین سے مبرہ یا ماورا نہیں ہو سکتا، آئین سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ لیکن میاں نواز شریف کی قانونی ٹیم ان کو یہ بار بار باور کروانے میں مصر ہے کہ جناب آپ کی نااہلی ختم ہو چکی ہے، اور یہی پیغام دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو۔ لیکن میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے، جب الیکشن ہوں گے، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، تو کوئی بھی شخص ان کے وہ کاغذات جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دے گا، یا الیکشن کمیشن سے مراد ریٹرننگ آفیسر کے پاس چیلنج کر دے گا، وہاں سے وہ الیکشن کمیشن، اس کے بعد وہ کسی ہائی کورٹ یا کسی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ جب تک اس معاملے کی تشریح نہیں کر دیتی اس وقت تک میاں نواز شریف کے سر کے اوپر، جہانگیر خان ترین کے سر کے اوپر نااہلی کی یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔